بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کوفیوں کی غداری۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک انکار کیا جاتا اور کب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق جواب خشک کی اجازت دیتے؟ آپ نے اپنے چچا جاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی، چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری التجا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ دونوں نے ساتھ چلنے کی التجا کی تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوگ جوگ مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی خبر دی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے سر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی تھے، اہل کوفہ کو مخاطب کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اگر وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حجمی عمارہ بن ولید بن عوہ نے یزید کو خبر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کو محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کا قائم مقام کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار و فریب تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ کے نام کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے کہ دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کے مسلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالعمارہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔
جب نقاب ہٹایا تو اس وقت کوفی یہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا، اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کے حیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اصعب کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مقام پر بھیج کر ان کو قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤسا و عمائد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو آواز دی۔ دھیرے دھیرے آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی تعداد نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا گھیرا کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو درہم برہم کر دیتے اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا۔ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے صلح کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون بہا نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنی اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنے احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا و عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اس بات کے علاوہ کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیروں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تمار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت کے ساتھ تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے عزت و احترام کا تانتا باندھ دیا گیا تھا، آج وہیں دروازے بند کر لیے ہیں۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔
उस वक्त हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की याद आती है और दिल तड़पा देती है। वह सोचते हैं कि मैंने इमाम की जनाब में ख़त लिखा, तशरीफ़ आवरी की इल्तिजा की है और इस बदअहद कौम के इखलास व अक़ीदत का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजूर पेश किया है और तशरीफ़ आवरी पर जोर दिया है। यकीनन हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु मेरी इल्तिजा रद्द न फरमाएंगे और यहाँ के हालात से मुतमईन होकर सारे अहलो अयाल चल पड़े होंगे। ये गम अलग दिल को घायल कर रहा था और अपनी तहरीर पर शर्मिंदगी कर रहे थे। इस हालत में हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यास महसूस हुई। एक घर सामने नज़र पड़ा जहाँ तुआ नामी एक औरत मौजूद थी। उससे आपने पानी मांगा। उसने आपको पहचान कर पानी दिया और अपनी सदाकत समझकर आपको अपने मकान में बुलाया। उस औरत का बेटा मोहम्मद इब्ने असस का गुर्गा था। वो यजीद का सिपाही था। उसने फ़ौरन ही उसको खबर दी और उसने इब्ने ज़ियाद को इस पर मुत्तल किया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अन बिन हरीस कुतवाल कूफा और मोहम्मद बिन असस को भेजा। इन दोनों ने एक जमात साथ लेकर तुआ के घर का घेरा किया और चाहा कि हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरफ़्तार कर ले। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तलवार लेकर निकले और नाचारी बाप ने उन जालिमों से मुकाबला शुरू किया। उन्होंने देखा कि हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु इस जमात पर इस तरह टूट पड़े जैसे शेर बबर गलाए गोस्पन पर हमला आवर हो। आपके शेराना हमलों से दिलावर ने दिल छोड़ दिए और बहुत आदमी जख्मी हो गए, बाज मारे गए। मालूम हुआ कि बनी हाशिम के इस एक नौजवान से नामर्दानी कूफा की यह जमात मुकाबला नहीं कर सकती। अब तजवीज़ की कि कोई चाल चलनी चाहिए और किसी फरेब से हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु पर काबू पाने की कोशिश की जाए। ये सोच कर अमन सुलह का ऐलान कर दिया और हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया कि हमारे आपके दरमियान जंग की ज़रूरत नहीं है, ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं। मुद्दा सिर्फ इस कदर है कि आप इब्ने ज़ियाद के पास तशरीफ़ ले चलें और उससे गुफ्तगू करके मामला हल कर लें। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरा खुद इरादा जंग नहीं और जिस वक्त मेरे साथ 40,000 का लश्कर था उस वक्त भी मैंने जंग नहीं करने की यही इल्तिजा करता रहा कि इब्ने ज़ियाद गुफ्तगू करके मामला हल कर लें। चुनांचे ये लोग हज़रत मुस्लिम को और उनके दोनों साहिबजादों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लेकर रवाना हुए। उस बदबख्त ने पहले ही से दरवाजे के दोनों पहलुओं के अंदर की जानिब तेज़ जंजू खड़ा कर दिए थे और उन्हें हुक्म दे दिया था कि हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे में दाखिल हो तो एकदम दोनों तरफ से इन पर वार किया जाए। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी क्या खबर थी और आप इस मक्कारी और फरेब से क्या वाकिफ़ थे। आप दरवाजे में दाखिल हुए। दाखिल होना था कि जालिमों ने दोनों तरफ से तलवारों के वार किए और बनी हाशिम का मजलूम मुसाफिर बेरहमी और धोखे से शहीद हो गए। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।